آپ جانتے ہیں اگر آپ اپنے کسی مقدمے کے لیے عدالت میں بولنے کے واسطے کوئی وکیل کر لیں جو جج کے سوالات کا جواب دے، کوئی وکیل کر لیتے نا لوگ، مقدمہ ہے وکیل کر لیا ہے، وکیل کی شرط یہ ہے کہ آپ عدالت میں بولیں گے نہیں، سوال کرے گا جج، آپ کی طرف سے جواب، آپ کی طرف سے جواب کون دے گا؟ وکیل دے گا، جی ہاں، آپ نہ بولیے گا، آپ کو نہیں معلوم جج کس طرح بات گھمائے گا اور کیسے سوال کرے گا، آپ بولیں گے تو آپ خود ہی پھنس جائیں گے، آپ نہ بولیے گا۔ اللہ اکبر، ایک آدمی کو پیسے دے کر مقدمے میں جواب دینے کے لیے وکیل بنایا جائے تو آپ عدالت میں بولنے کو اور جواب دینے کو بے وقوفی سمجھتے ہیں اور خاموش رہنے کو عقل بندی سمجھتے ہیں، اور کامیابی اسی میں آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ اللہ اکبر، جو آدمی اللہ کو وکیل بنا لے اور پھر یہ نہیں کہ ہم جواب دیں گے، کیا کہیں ہم جواب دیں گے، وہ تو جواب وہ دیتا ہے جو اپنی طاقت کو غیبی اور فرشتوں کی طاقت سے زیادہ سمجھتا ہے، وہ جواب دے گا۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی انتقام خود لے لیں گے لوگوں سے، بشرطے کہ تم صبر کر لو، انتقام نہ لو، تم صبر کر لو، انتقام نہ لو، اس لیے کہ انتقام کا جذبہ کامیابی کو دور کر دیتا ہے اور صبر کامیابی کو قریب لے آتا ہے، صبر کامیابی کو قریب لے آتا ہے، انتقام کا جذبہ کامیابی کو دور کر دیتا ہے۔ حدیبیہ میں صبر کر لیا، انتقام نہ لیا، اللہ کا حکم پورا کیا ناگواری سے، اللہ تعالی نے فتح کو اتنا قریب کر دیا کہ ابھی وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ صرف فتح نازل ہو گئی، فتح مبین اور فتح قریب اور فتح مبین کہیں پر تم نے انتقام نہ لیا، صبر کر لیا۔ میں نے عرض کیا کہ صبر کرنا کامیابی کو قریب کر دیتا ہے، صبر کرنا کامیابی کو قریب کر دیتا ہے۔ جواب کون دیتا ہے؟ کہ جواب وہ دیتا ہے جس کو اپنی طاقت کا اندازہ نعوذ باللہ ملائکہ کی طاقت سے زیادہ ہو، کیونکہ جو آدمی خاموش رہتا ہے اس کی طرف سے ملائکہ جواب دیتے ہیں، اس کی طرف سے۔ جی ہاں، صحابہ کے صبر کی سب سے بڑی مثال، صحابہ کے صبر کرنے کی سب سے بڑی مثال وہ جواب نہ دینا ہے اور انتقام نہ دینا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں غیروں سے انتقام کا جذبہ تو ہے، مسلمانوں میں غیروں سے انتقام کا جذبہ تو ہے، مگر ان کی ہدایت کا جذبہ نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام میں اور انبیاء علیہ السلام میں غیروں سے انتقام کا جذبہ اتنا نہیں تھا جتنا ان کی ہدایت کا جذبہ تھا۔ صرف ہدایت کا جذبہ تھا غیروں کی تو اللہ نے خود انتقام لے لیا۔ اللہ نے جو بہت اہم بات کر رہا، غیبی مدد اللہ تعالی کی طرف سے، کہ تمہارے دل میں تو ہدایت کا جذبہ ہو اور انتقام ہم لے لیں گے۔ اولئک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون، یہ فرمایا کہ ہم انتقام لینے والے ہیں، ہم انتقام لینے والے ہیں، ہم انتقام لینے والے ہیں، اور ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے ہم اس وعدے کو پورا کرنے پر قادر ہیں۔ دھیان سے بات سننا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انبیاء اور صحابہ میں غیروں کی ہدایت کا جذبہ تھا تو اللہ نے انتقام لے لیا۔ ہمارے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہے، ہدایت کا جذبہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر،
جن کفار نے مہاجرین کو مکے سے نکالا، وہ مدینہ منورہ میں روزانہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں نکالنے والوں کو ہدایت دے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونچے مکان پر فجر کی اذان روزانہ دیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں اذان مسجد سے نہیں ہوتی تھی، اذان مسجد سے باہر ہوتی تھی، کیونکہ اذان ہے ہی مسجد میں باہر والوں کو مسجد میں لانے کے لیے، اذان ہے باہر والوں کو مسجد میں لانے کے لیے۔ بلال رضی اللہ عنہ ایک اونچے مکان پر چڑھ کر اذان دیتے تھے۔ معمول روزانہ کا یہ تھا کہ وہیں تہجد پڑھتے مکان کی چھت پر، اور پھر انتظار میں رہتے صبح صادق ہونے کے۔ جب دیکھتے کہ صبح صادق قریب ہے تو ایک انگڑائی لیتے سستی دور کرنے کے لیے، اور پھر قریش کی ہدایت کے لیے دعا کرتے۔ قریش کی ہدایت کے لیے دعا کرتے، قریش کی ہدایت کے لیے دعا کرتے، نکالنے والوں کو، ستانے والوں کو، ان سب کو اللہ تعالی کی طرف سے ان سب کے لیے ہدایت مانگتے۔ روزانہ کا معمول تھا۔ اللہ تعالی نے انتقام اس لیے لیا اور صحابہ کو کامیاب اس لیے کیا کہ ان کے دل میں انتقام کا جذبہ نہیں تھا، ان کے دل میں ان کی ہدایت کا جذبہ تھا۔ اس زمانے کے مسلمانوں کے دلوں میں غیروں سے انتقام کا جذبہ ہے، غیروں سے انتقام کا جذبہ ہے، ان کی ہدایت کا جذبہ تو ہے نہیں، ان کی ہدایت کا جذبہ نہیں ہے۔ اور ایک گندا جذبہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں اور جو ملک ان کے پاس ہے وہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم اس قوت سے اسلام کو قائم کر لیں۔ ایک غلط خیال یہ بھی ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ خاموش رہ جانا، انتقام نہ لینا، یہ صبر کی مدت کو کم کر دیتا ہے اور کامیابی اور فتح کو قریب لے آتا ہے، کامیابی اور فتح کو قریب لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر کرنے اور جواب نہ دیں، صبر کرنے جواب نہ دیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشرک نے گالیاں دی، خوب برا بلا کہا، سنتے رہے، خاموش رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے۔ ایک بات اس نے ایسی کہہ دی، ایک بات اس نے ایسی کہہ دی کہ جس کا جواب دینا ضروری ہو گیا، جواب دینا ضروری ہو گیا۔ ایک بات ایسی کہہ دی جس کا جواب دینا ضروری ہو گیا کہ اس پر تو خاموش نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ساری باتیں ایک طرف ہم برداشت کر لیں گے، مگر یہ ایسی بات کہہ دی کہ اس کا تو جواب دینا ہی پڑے گا، سنو تو صحیح۔ جیسے اس کی بات کا جواب دیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کر کے وہاں سے چل دیے۔ رسول اللہ کیا بات، اس نے مجھے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، میں خاموش رہا۔ میں نے ایک بات کا جواب دے دیا تو آپ چل دیے میرے پاس سے۔ تو میں ہاں مگر بات یہ ہے کہ جیسے تم خاموش تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا ہے، مگر جب تم نے جواب دیا تو اللہ کی مدد اٹھ گئی اور فرشتہ واپس جانے لگا۔ جب فرشتہ جانے لگا واپس تو میں بھی ہٹ گیا وہاں سے کہ اب اللہ کی مدد جا رہی ہے، اب یہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ میرے دوستو عزیزو، ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 وعدے تقوی اور صبر پر ہیں۔ 5 وعدے تقوی اور صبر پر ہیں۔ جو آدمی گناہ سے بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچا کر نکالیں گے، اللہ اس کو بچا کر نکالیں گے۔ پہلا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ کیا مطلب ہے مخرج کا؟ کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو
ہر ناممکن جہاں نجات اور کامیابی ممکن نہ ہو ہم وہاں سے اس کو نکالیں گے، ہم وہاں سے اس کو نکالیں گے۔ 3 آدمی غار میں داخل ہوئے، 3 آدمی غار میں داخل ہوئے اور غار کا چٹان سرکی اور اس نے ان تینوں کو غار کے اندر ایسا بند کر دیا کہ ان کے لیے سوائے موت کے کوئی راستہ نہیں تھا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ نے آزمایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ حال آیا ہے چٹان کا اور یہ حال آیا ہے ان کو موت دکھلانے کا، اور یہ ایسا حال آیا ہے کہ جس سے بچنے میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ جہاں کوئی سبب نہ ہو، جہاں کوئی سبب نہ ہو وہاں یہ اللہ کو کیا پیش کرتے ہیں؟ سنو غور سے بات، جہاں کوئی سبب نہ ہو وہاں یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو سرکا کر راستہ بند کر دیا، اور یہ واقعہ آنے والی امت کو کامیابی کے اسباب بتانے کے لیے ہے، کامیابی کے اسباب بتانے کے لیے ہے۔ تو تمہیں کوئی حال آئے تو اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کا مشورہ مت دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سبب کے استعمال سے اور اللہ تعالیٰ سبب کی محتاجگی سے پاک ہیں، اللہ سبب کی محتاجگی سے پاک ہیں، اور ان کی قدرت سبب کے استعمال کی پابند نہیں ہے۔ وہ تو جسے بیچارہ انسان اسباب کا پابند بن گیا نا، نعوذ باللہ، اللہ کو بھی سبب کا پابند بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا ضابطہ ہے، کائنات کا نظام، لہذا اللہ تعالیٰ ضابطے کے مطابق کریں گے۔ ایسے بے عقل انسان اس زمانے کے کہ وہ اسباب کو اللہ کا ضابطہ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی قدرت کسی سبب کی پابند نہیں ہے۔ ملائکہ اس کی مخلوق ہیں، ملائکہ اس کی مخلوق ہیں، وہ ملائکہ کو استعمال جو کرتے ہیں انسانوں کے امتحان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ملائکہ اس کی مخلوق ہیں، وہ ملائکہ کو اسے استعمال نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی ضرورت ہے، وہ ملائکہ کو استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے امتحان کے لیے، وہ ملائکہ کو استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے امتحان کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہی تو تھا کہ ہم دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جانے سے پہلے جبریل کو بھیج کر دیکھتے ہیں آیا ان سے مدد لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے۔ معلوم ہو گیا کہ سارے ملائکہ میں سب سے بڑے جبرائیل، سارے ملائکہ میں سب سے بڑے جبرائیل، ہم نے ان کو بھیجا تھا مدد کے لیے، انہوں نے کہہ دیا ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے۔ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو کی حاجت نہیں کہ وہ کسی فرشتے کو بھیج کر مدد کرے، اس لیے اللہ نے آپ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا، اللہ نے آپ کو اپنے امر سے حکم سے ٹھنڈا کیا، کسی سبب سے نہیں۔ اللہ نے آگ کے ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی سبب استعمال نہیں کیا، اپنے امر سے آپ کو ٹھنڈا کیا، اپنے حکم سے۔ بس میں یاد کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ملائکہ کو استعمال کرے کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ یہاں چٹان سرکی اور راستہ بند ہو گیا۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس وقت اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتے ہو۔ چنانچہ تینوں نے اللہ کے سامنے عمل پیش کیا، اللہ کے سامنے تینوں نے عمل پیش کیا، اللہ کے سامنے تینوں نے عمل پیش کیا۔ ایک نے معاملات میں احسان کیا، ایک نے معاشرے میں احسان کیا، اور ایک نے اخلاق میں احسان کیا۔ والدین کے ساتھ اخلاق میں احسان،
چچا کی لڑکی جو بہت محبوب تھی، جس سے خلوت چاہتا تھا، اس پر احسان معاشرے میں کیا، اس پر احسان معاشرے میں کیا کہ اس نے زنا نہیں کیا اور اس کو مال دے دیا جو مال دینا طے کیا تھا۔ مزدور کے ساتھ احسان کیا، ہم تو احسان اس کو سمجھتے ہیں کہ مزدور نے مزدوری کی ہے، مزدور نے مزدوری کی ہے، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی تنخواہ دے دی جائے، مزدوری دے دی جائے۔ حالانکہ یہ احسان نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے۔ مزدوری کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینا یہ احسان نہیں ہے۔ ارے سنو دھیان سے بات، ہم اپنے واجب کے ادا کرنے کو دوسروں پر احسان سمجھتے ہیں، اپنے واجب کے ادا کرنے کو دوسروں پر احسان سمجھتے ہیں۔ احسان کے 3 درجے ہیں، احسان کے 3 درجے ہیں، احسان کے 3 درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ، درمیانہ درجہ اور سب سے گھٹیا اور سب سے ادنا درجہ۔ احسان کے 3 درجے ہیں، سب سے اعلیٰ، درمیانہ اور سب سے گھٹیا۔ اور اب اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے گھٹیا درجہ احسان کا سب سے اعلیٰ بنا ہوا ہے، سب سے گھٹیا درجہ احسان کا سب سے اعلیٰ بنا ہوا ہے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت۔ احسان کا سب سے گھٹیا درجہ اس زمانے میں لوگوں میں سب سے اعلیٰ بنا ہوا ہے، احسان کا سب سے گھٹیا درجہ اور احسان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ جو آپ پر احسان کرے آپ اس پر احسان کریں، جو آپ پر احسان کرے آپ اس پر احسان کریں، جو آپ پر احسان کرے آپ اس پر احسان کریں۔ یہ احسان کا سب سے گھٹیا درجہ ہے، جسے لوگ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے اور ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ میری بات یاد رکھو، محسن کے احسان کا بدلہ دینے سے امت نہیں بنتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے۔ سنو بہو کیا کہہ رہا میں، محسن کے احسان کا بدلہ دینے سے امت نہیں بنتی۔ آپ پر احسان کیا، آپ نے اس کا احسان کر دیا، اس کے احسان کا بدلہ ہے جو آپ کے ذمہ واجب تھا ادا کرنا۔ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، اگر تمہیں کوئی آدمی کوئی ہدیہ دے تم بھی اس کے بدلے میں ہدیہ دے دو، چاہیے تمہیں بھی۔ یہاں سے کوئی تمہیں سلام کرے تم جواب دیں، سلام کا جواب دو، اس نے تمہیں سلام کیا ہے۔ میں نے عرض کیا احسان کا سب سے گھٹیا درجہ یہ ہے، احسان کا سب سے گھٹیا درجہ یہ ہے، سب سے ادنا درجہ ہے کہ آپ احسان کرنے والے کے احسان کا جواب دیں۔ اور احسان کا درمیانہ درجہ یہ ہے، احسان کا درمیانہ درجہ یہ ہے کہ جس شخص نے آپ پر کبھی کوئی احسان نہ کیا ہو، آپ پر کبھی کوئی احسان نہ کیا ہو، آپ پر کبھی کسی نے کوئی احسان نہ کیا ہو، کبھی آپ کے کسی کام نہ آیا ہو، چھوٹا کام یا بڑا کام، آپ اس کے کام آئیں، اس پر احسان کریں، یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے، یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے، یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے۔ اللہ اکبر، معلوم ہو گیا کہ یہ احسان کا ادنا درجہ ہے، یہ درمیانہ درجہ ہے، تو پھر اعلیٰ درجہ کیا ہے احسان کا؟ کہ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو آپ کو جتنا زیادہ ستانے والا ہے آپ اسے اتنا زیادہ احسان کریں، یہ ہے سمجھنے کی بات، یہ ہے سمجھنے کی بات۔
احسان کرنا ستانے والوں پر، یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کو، ہر کام کو اعلیٰ درجہ کا کر کے دکھلایا ہے، اعلیٰ درجہ کا۔ اتبعوا هذا النبی الامی، ان کے طریقے کا اقتداء کرو، یعنی جو عمل کی سزا اور جو عمل کا معیار انہوں نے قائم کیا ہے اس پر آنے کی کوشش کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے 3 لائنوں میں احسان کیا۔ ایک مزدور کے ساتھ احسان کہ اس کے مال سے جتنا مال تیار ہوا تھا ساری وادی بکریوں کی اس کو دے دی کہ سب مال سے لے جا، یہ تیری مزدوری رہ گئی تھی میرے پاس، اس سے میں نے مال تیار کیا ہے، یہ سارا مال تیرا ہے۔ اس نے کہا مذاق نہ کر، میرا تو جو حق بنتا ہے وہ دے دے۔ اس نے کہا نہیں، یہ حقیقت ہے، مذاق نہیں ہے، یہ سارا مال تو لے جا۔ جیسا کہ لڑکی سے خلوت چاہتا تھا، وہ تیار نہ تھی، قحط سالی آئی تو محتاج ہو کر اس کے پاس آئی، اس کو 120 دینار دینا طے کیا یا 300 دینار۔ کہتا ہے کہ جب میں اس کام کے درمیان بیٹھ گیا برے ارادے سے تو بس اللہ کے ڈر سے میں نے یہ کام نہ کیا اور اس پر ایسا نہیں کیا کہ مال اس کو دے دیا۔ اس نے کہا آپ کی شرط پوری نہیں ہوئی، خواہش پوری نہیں ہوئی، مال کیوں دے رہے؟ کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ مال تو لے جا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ والدین کے ساتھ یہ احسان کہ رات بھر دودھ کے پیالے لے کر کھڑے رہے کنارے ان کے سرانے، اور صبح والدین کو دودھ پلایا، اس سے پہلے بچوں کو بیوی کو نہیں پلایا۔ میں عرض کر رہا تھا